السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی اہلکاروں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو نشانہ بنانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی عملی موقع نہیں مل سکا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل قدس نے کیا اعتراف۔ ایرانی حکام اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں سے مبینہ تعلق کے شبے میں بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں گرفتاریاں، متعدد افراد کو سزا دیے جانے کی بھی اطلاعات، حکومتی ذرائع سے نہیں ہوئی تصدیق۔ اسرائیل کے خلاف حاصل کی کامیابی، سفارتی مشن میں ہوئی شاندار کامیابی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے 2 ہفتوں میں غزہ میں جنگ ختم کرنے پر کیا اتفاق، حماس کی قیادت کو جلاوطن کرنے اور تمام یرغمالیوں کو رہا کرانے پر دیا گیا زور۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل قدس نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی اہلکاروں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو نشانہ بنانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی عملی موقع نہیں مل سکا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل قدس نے کہا ہے کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای تک رسائی ممکن ہوتی تو اسرائیل 12 روزہ جنگ کے دوران انہیں شہید کر دیتا۔ ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ اگر خامنہ ای ہمارے نشانے پر آ جاتے تو ہم انہیں ختم کر دیتے، اور خامنہ ای کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بہت گہرائی میں زیر زمین چلے گئے اور ان کمانڈوں سے بھی رابطے ختم کر دیے جنہیں شہید کیے گئے کمانڈوں کی جگہ تعینات کیا گیا تھا، اس لیے یہ عملی طور پر ممکن نہ رہا۔ ایران کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کے باوجود خامنہ ای کو قتل کرنے کی کوششیں جاری رکھ سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت ایک نازک جنگ بندی قائم ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے تہران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تاہم جنگ بندی کے بعد اپنے پہلے خطاب میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا تھا کہ امریکی حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ تنازع کے تناظر میں ایرانی حکام اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں سے مبینہ تعلق کے شبے میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کر رہے ہیں اور متعدد افراد کو سزا دیے جانے کی بھی اطلاعات ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے دوران ایرانی حکام اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں سے مبینہ تعلق کے شبے میں ملک میں بڑے پیمانے پر گرفتاری عمل میں لا چکے ہیں۔ گرفتاریوں کا سلسلہ ان واقعات کے بعد شروع ہوا جسے ایرانی حکام نے اسرائیلی ایجنٹوں کی جانب سے ایرانی سیکورٹی سروسز میں غیر معمولی تراندازی قرار دیا۔ حکام کو شبہ ہے کہ اسرائیل کو فراہم کردہ معلومات نے تنازع کے دوران اہم شخصیات کے قتل کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ کمانڈر اور جوہری سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی شامل تھی، جسے ایران ملک کے اندر سرگرم اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے کارندوں سے منسوب کرتا رہا ہے۔ ان ہلاکتوں نے ایران کو متزلزل کر دیا اور حکام ہر ایسے شخص کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں جس پر غیر ملکی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرنے کا شبہ یا اندیشہ ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ یہ قومی سلامتی کی خاطر ضروری ہے۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تنازع کے آغاز کے ساتھ ہی ایران میں جاسوسی کے الزامات کے سلسلے میں کئی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کی دشمنانہ اور بدنیتی پر مبنی سرگرمیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ ایک ایرانی انسانی حقوق گروپ HRNA کے مطابق تنازع شروع ہونے کے بعد سے کئی سیاسی سیکورٹی الزامات میں لگ بھگ 700 افراد کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور داخلہ نے تبصرے کی درخواستوں پر فوری طور پر کوئی رد عمل ابھی ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس 12 روزہ جنگ کے دوران ایرانی حکام نے اسرائیل کے جاسوسی کے الزام میں 3 افراد کو پھانسی بھی دی ہے اور جنگ بندی کے صرف ایک دن بعد مزید 3 افراد کو اس طرح کے الزامات پر سزائیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد حکام نے جاسوسی کے الزام میں ملک بھر میں مشتبہ افراد کی گرفتاریوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ جنگ کے دوران ایرانی حکومت نے انٹرنیٹ تک رسائی کو بھی سختی سے روک دیا تھا اور جنگ بندی کے بعد بھی مکمل رسائی ابھی بھی بحال نہیں ہو سکی ہے۔ حالیہ گرفتاریوں اور سزا دینے کے واقعات کو انسانی حقوق کے حامی اور سیاسی مبصرین 1980 کی دہائی سے مماثل قرار دے رہے ہیں، جب ایران عراق جنگ کے دوران ایرانی حکام نے سیاسی مخالفت کو بے دردی کے ساتھ کچلا تھا۔ بہت لوگوں کو اندیشہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تنازع کے بعد ایرانی حکام ایک بار پھر بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کروا سکتے ہیں۔ تاہم ایرانی حکام نے اس طرح کی خبروں کی کوئی تصدیق اب تک نہیں کی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔
ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ جب فریق مقابل مذاکرات کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کرنے میں نا امید ہو گیا تو اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ جرائم پیشہ جعلی حکومت کو ایران پر حملے کی کھلی چھوٹ دی۔ اس کے باوجود ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے یہ راستہ طے کیا، کیونکہ ہم نے دنیا والوں پر حجت تمام کر دی کہ ایران نے پرامن راہ حل تک پہنچنے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ یہ مقابلہ فریق تھا جس نے مذاکرات کے راستے کو جنگ کے راستے سے تبدیل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی وزیر خارجہ ایسا نہیں ہے جس سے میں نے گفتگو کی ہو اور اس نے ہمیں حق پر نہ مانا ہو یا کم سے کم خاموش نہ ہو گیا ہو۔ عراقچی نے کہا کہ اس بار ماضی کے برخلاف علاقائی ملکوں نے ایسی تائید کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ OIC کے رکن 57 ملکوں نے قرارداد پاس کر کے صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی اور ایران کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ یہ قرارداد اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ OIC وزرائے خارجہ کے دوسرے دن کے اجلاس میں آخری لمحات میں ایران پر امریکی حملے کے بعد 2 شقوں کا اضافہ کیا گیا جن میں امریکی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ اس دوران امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کیا ہے۔ The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے 2 ہفتوں میں غزہ میں جنگ ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب عرب ممالک کا کہنا ہے کہ اسرائیل جب تک فلسطینی اتھارٹی کو غزہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا اس وقت تک معاملات حل ہونے کی توقع نہیں ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ اسرائیلی میڈیا میں شائع شدہ خبروں کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے 2 ہفتوں میں غزہ میں جنگ ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے کے آغاز میں ہی امریکہ کے ایران پر حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان فون پر گفتگو ہوئی، جس میں دونوں لیڈروں نے غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے اور ابراہیمی معاہدے کو توسیع دینے پر اتفاق کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک باخبر ذریعے نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ اور نتن یاہو نے فون پر اس بات پر اتفاق کر لیا کہ غزہ کی جنگ آئندہ 2 ہفتوں میں ختم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد 4 عرب ممالک جن میں متحدہ عرب امارات اور مصر بھی شامل ہیں، حماس کی جگہ غزہ پر مشترکہ طور پر حکومت کریں گے اور حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور تمام یرغمالیوں کو رہا کروایا جائے گا۔ تاہم عرب اتحادی بارہا اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ وہ غزہ کی جنگ کے بعد اس کی تعمیر نو میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کو غزہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، تاکہ مستقبل میں 2 ریاستی حل کی راہوں کو ہموار کیا جا سکے۔ لیکن نتن یاہو نے فلسطینی اتھارٹی کے کسی بھی کردار کو پھر ایک مرتبہ مسترد کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ میں مارچ کے بعد پہلی بار طبی امداد کی ایک کھیپ داخل کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ طبی امداد آئندہ دنوں میں ان اسپتالوں میں تقسیم کی جائے گی جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اسرائیل کے ظلم کی وجہ سے غزہ میں امداد کے لیے بھی سخت رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم گیبریس نے کہا کہ غزہ میں مارچ کے بعد پہلی بار طبی امداد کی ایک کھیپ داخل کی گئی۔ انہوں نے اپنے بیان میں تصدیق کی کہ امداد 9 ٹرکوں پر مشتمل ہے، جن میں بنیادی طبی سامان، 2000 یونٹ خون اور 1500 یونٹ پلازما بھی شامل ہے۔ یہ امدادی اشیاء انتہائی خطرناک اور غیر محفوظ حالات کے باوجود ابو سالم سرحدی گزرگاہ کے ذریعے غزہ پہنچا دی گئیں اور خوش قسمتی سے راستے میں کسی قسم کی لوٹ مار یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے مطابق یہ طبی امداد آئندہ دنوں میں ان ہسپتالوں میں تقسیم کی جائے گی جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی انسانی تنظیموں کی نگرانی سے ہٹ کر تل ابیب اور واشنگٹن نے 27 مئی سے ایک نئی اور ظالمانہ حکمت عملی اپنائی ہے جسے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے، جس کے تحت فلسطینیوں کو بھوک یا اسرائیلی گولی میں سے ایک کے انتخاب پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ پالیسی دراصل فلسطینیوں کو محض زندہ رکھنے کی ایک مکارانہ کوشش ہے تاکہ دنیا کو دھوکہ دیا جا سکے۔ WHO نے انکشاف کیا کہ 4 مزید ٹرک طبی امداد کے ساتھ تاحال
کرم ابو سالم کی سرحد پر موجود ہیں، جبکہ دیگر کئی ٹرک راستے میں ہیں جنہیں جلد غزہ پہنچائے جانے کی توقعات ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں بنیادی ضروریات کی شدید قلت کے باعث بیماریوں کا پھیلاؤ خطرناک سطح تک پہنچ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں سینکڑوں کیس سامنے آئے، جن میں رخان جیسی علامت اور خون آمیز دست کے 200 سے زائد کیس سامنے آ چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ بیماریاں آلودہ پانی، صفائی کے ناقص انتظامات اور ایندھن کے عدم دستیابی کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں کو طبی سامان، پانی کی فراہمی اور صفائی سے متعلق اشیاء کی سخت ضرورت ہے تاکہ عوامی صحت کے نظام کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔ اس دوران غزہ کے دیر البلح کے علاقے میں اسرائیل فضائی حملے کے بعد الاقصی اسپتال میں ایک اور بڑے حملے کی اطلاع ملی ہے، جس میں 20 سے زائد افراد جاں بحق اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ناصر میڈیکل کمپلیکس اور دیگر 2 طبی مراکز میں منتقل کیا گیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی اہلکاروں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کو نشانہ بنانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی عملی موقع نہیں مل سکا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کورٹس نے کیا اعتراف۔ ایرانی حکام اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں سے مبینہ تعلق کے شعبے میں بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں گرفتاریاں، متعدد افراد کو سزا دیے جانے کی بھی اطلاعات، حکومتی ذرائع سے نہیں ہوئی تصدیق۔ اسرائیل کے خلاف حاصل کی کامیابی، سفارتی مشن میں ہوئی شاندار کامیابی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے 2 ہفتوں میں غزہ میں جنگ ختم کرنے پر کیا اتفاق، حماس کی قیادت کو جلاوطن کرنے اور تمام یرغمالیوں کو رہا کرانے پر دیا گیا زور۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔